تاثر یہ اب کیا تاثر نہیں بلکہ جج صاحب نے کیا ایسا کچھ اندیا دیا ہے کہ 17 کو وہ آئیں یا نہ آئیں میں فیصلہ سنا دوں گا؟ نہیں ابھی تو 17 جنوری کی تاریخ دے دی ہے، وہ میرا خیال ہے 17 جنوری کو فیصلہ آئے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اب تو، بلکہ مزید کوئی اس میں التوا کا شک تو نہیں آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جو تو یہ 4 دن کا التوا تجزیہ 4 دن کا التوا لے کے کیا مل گیا جس کو بھی ملنا تھا؟ کیا کچھ بھی نہیں، تو ضرورت کیا تھی؟ صرف جو اس قسم کی بحث مباحثے مذاکرات کے ساتھ لنک کرنا، اس پولرائزڈ ماحول میں میرے خیال میں جوڈیشری کو آج خود کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نام دیں، جو بھی کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ دیکھتی ہے، ان کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ آپ راتوں کو کیوں اپنی عدالتیں لگائیں، جب سائفر میں عدت میں جب لگی تو انہوں نے سوالات اٹھائے، اب کی بار بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ آج فیصلہ سنایا جا سکتا تھا، نو ڈاؤٹ، کوئی دو رائے نہیں تھی اور سنانا چاہیے تھا۔ اور میں آپ کی بات سے اگر یہ اخذ کر رہا ہوں تو صحیح کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی لگتا یہ نہیں ہے کہ جناب ڈیپینڈ کرے گا کہ 16 کو مذاکرات کیا جاتے ہیں تو 17 کو فیصلہ نہیں، یہ نہیں ہے، فیصلہ جو آج آنا تھا وہی 17 کو آئے گا، بس آج ان وجوہات کی وجہ سے نہیں سنایا اور غلط کیا، آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، مطلب ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو لے کے کر دیں کسی کے ساتھ، کیونکہ اب تو جج صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میں سائن کر چکا ہوں، لکھا ہوا پڑا میرے پاس۔ لیکن ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، 23 دسمبر کو جب 6 جنوری کی تاریخ دی جا رہی تھی تو تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم تھا، جج صاحب نے کہا 10 منٹ کے بعد نیکسٹ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں، لیکن 2.5 گھنٹے ہم نے انتظار کیا، انہوں نے کہا کہ شیڈیول دیکھ کے بتائیں گے، تو 6 جنوری کی تاریخ 2.5 گھنٹے کی شیڈیول دیکھ کے سب کچھ دی گئی، آج فوراً دے دی گئی تو نہیں، تو آج جج صاحب نے کہا کہ نہیں 6 جنوری کو تو میں ٹریننگ پہ تھا، تو اٹ مین کہ 23 دسمبر کو پھر 6 جنوری کی تاریخ دینا بنتی نہیں تھی، تو یہ ایک حیران کن تھا میرے لیے کہ 6 جنوری کی تاریخ دینا ہی نہیں بنتی تھی، پھر آج کہہ رہے ہیں کہ 6 کو میں ٹریننگ۔ جی بالکل، اور 18 دسمبر کو ایک اور بات، 18 دسمبر کو جب فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو جب رات کو فائل بند کرتے ہیں جج صاحب صبح رات 9 بجے آرگومنٹس کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ 23 کو فیصلہ سنا دیا جائے گا، اٹ مین کہ وہ کلیئر ہے کہ اگلے 3 دنوں میں نے فیصلہ لکھ لینا ہے، تو 23 کو نہیں آیا، 6 کو نہیں آیا، 13 کو نہیں آیا، تو مطلب ایک عجیب سا عدلیہ کا وقار داؤ پہ ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ سزا ہوگی؟ لگ تو رہا ہے کہ جی سزا ہوگی۔ کیا لگ رہا ہے کتنی ہوگی؟ جی میکسیمم تو 14 ہے، اب یہ جج صاحب کی اختیار ہے کہ وہ کتنی سزا دیتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسا ہے کہ اتنے سالوں سے زیادہ سزا ہو جائے تو پھر ضمانت ملنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، ایسا کچھ ہے؟ اگر یا نمبر سے فرق نہیں پڑتا ضمانت کے ہونے یا نہ ہونے کا؟ نہیں پڑتا ہے، نمبر سے فرق۔ تو اس کیس میں کیا کوئی ایسا ہے کہ یار اتنے سال کی ہو گئی تو پھر ضمانت کا بننا مشکل ہو جائے گا، ایسا کچھ ہے؟ اچھا نمبر سے ویسے تو 3 5 7 سال کی سزا جو ہے وہ جلدی سسپینشن اس کی ہونے کے امکانات، 10 یا 14 کی ہوگی، تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، لیکن ہوگا یہ ہے کہ اگر 23 کو سزا ہو جاتی تو میری بات ہوئی سلمان صفدر صاحب سے، انہوں نے کہا ہم نے اپیل تیار کی ہوئی تھی، ہم نے 24 کو دائر کرنی تھی، آج تک اگر وہ اپیل دائر ہو چکی ہوتی تو آج تک وہ بیچور ہو چکی ہوتی، کیونکہ اپیل جب دائر ہونی ہے سسپینشن آف سینٹینس کی جو درخواست ہے اس کا فیصلہ 1 مہینہ 40 دنوں میں ہو جانا ہے، مطلب اگر 17 کو فیصلہ ہوا، سزا ہو گئی، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ 27 فروری تک جو ہے وہ اس کا سسپینشن آف سینٹینس، مطلب ضمانت ہونی ہے یا نہیں ہونی، تقریباً 40 دنوں میں فیصلہ آ جائے گا۔ اچھا بالکل، سزا معطل ہونا کچھ اور ہوتا ہے اور سزا فیصلہ ختم ہو جانا کچھ اور ہوتا ہے، پوری اپیل کو دیکھنا بعد میں، کیونکہ لیکن جس دن معطل ہو گئی اس دن عملاً آپ مجرم نہیں ہیں، پھر ٹیکنیکلی عملاً بالکل آپ کی سزا جو ہے وہ وہاں سے معطل ہو گئی، آپ ضمانت پر باہر آ سکتے ہیں، معطلی کی بنیاد پہ رہائی ہو سکتی ہے، کیس چل رہا ہے، پہلے ہوئی ہے توشہ خانہ فوجداری کیس، ایون فیلڈ والا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جب یہی ہوا تھا نا۔ جی بالکل، اس پر کی ضمانتیں ہوتی رہی ہیں، تو جب ضمانت ہو جائے تو وہ آلموسٹ جو ہے وہ پھر اپیل بڑی عرصے بعد فکس ہوتی ہے، تب تک شاید حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو پھر چیزیں مختلف انداز میں۔ آپ سے نہیں پوچھوں گا آپ کن حالات کی بات کریں، لیکن وسیم میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس کیس میں آپ اگر دیکھیں تو جو چیزیں ماضی کے کیسز میں سامنے آئی تھیں کہ جس طرح سے جرا کا مکمل حق نہیں دیا گیا یا جس طرح سے پراپر سنا نہیں گیا، اس کیس میں وہ چیز بالکل بھی نہیں ہوا، بالکل 100 سے زائد سماعتیں ہوئی ہیں اس کیس کی، اور جو کیس کے آخری گواہ تھے جو کہ تفتیشی بھی تھے اس کیس کے، ان پر تقریباً 35 مواقع دیے گئے ہیں جرا کے، کیونکہ ڈیلے کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا، عدت والی اجرت اس میں نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی، تو ان کے وکلا خود یہ ایڈمٹ کر رہے تھے کہ ہم اگر ہائی کورٹ جائیں گے بھی تو اس بیس پہ نہیں جا سکیں گے کہ ہمیں جرا کا موقع نہیں دیا گیا یا ٹائم نہیں دیا گیا یا کوئی ایسے لکونات چھوڑے گئے، تو میرٹس پہ جو ہے وہ صرف ہم جا سکیں گے ہائی کورٹ۔ اچھا اس میں ضمانت کا مرحلہ آپ کے خیال میں تھوڑا مشکل ہے یا ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ صحیح سزا معطلی، سزا معطلی پہلے سزا ہو تو صحیح، اس کے بعد ہی معطلی پہ ہم جا سکتے ہیں، ابھی گاؤں آواز نہیں مانگتے، ابھی ہو سکتا ہے کہ جج صاحب بری کر دیں، ابھی تو آپ نے کہا کہ ہم خیال میں نہیں کریں گے، میرے خیال ہے نا جج صاحب کا خیال کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی ثاقب صاحب،
کیا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میرا خیال میں کیس میں اگر سزا ہوتی ہے تو میرے خیال میں سزا معطلی کے امکانات زیادہ ہیں. اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سائفر کیس میں یہ معاملہ آیا تھا کہ وہ جو سائفر کی کاپی تھی وہ جج صاحب نے, چلے پبلک نہ ہوتی, جج صاحب نے نہیں دیکھی, اس کی بنیاد پر وہ کیس پورے ہی فارغ ہو گیا. صحیح ہے. اس کیس میں ایک ڈاکومنٹ ہے جو ڈاکومنٹ نہ پروسیکیوشن نے نہ حکومت نے کھولا, یہ گورنمنٹ 2 سال سے ہے, انہوں نے وہ ڈاکومنٹ نہیں کھولا. سیلڈ انویلپ ہے مشہور زمانہ, سیلڈ انویلپ, سارا معاملہ سیلڈ انویلپ پہ ہے. ایک فریق کہتا ہے کہ سیلڈ انویلپ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اماؤنٹ اسٹیٹ آف پاکستان کی تھی, جو اکیوز ہیں, جو ملزمان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی نہیں تھی. تو اب وہ سیلڈ انویلپ میں جو ایک لفافہ میں چیز تھی وہ اگر کھلی ہی نہیں ہے, جج صاحب نے بھی نہیں دیکھی, اور آگے جا کر ہائی کورٹ میں بھی معاملہ یہ آ گیا, یہی سوال اٹھ گیا کہ وہ تو دیکھا ہی نہیں کہ وہ تھا گیا, تو پھر کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے. وہ سیلڈ انویلپ کہاں ہے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, اور یہ عدالت نے مانگا ہے اس کاروائی کے دوران وہ انویلپ؟ نہیں, وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ تو سیلڈ انویلپ موجود ہے. لیکن عدالت نے کہا کہ ہمیں دیں تاکہ ہم اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں. نہیں مانگا, نہ پروسیکیوشن نے دیا, نہ عدالت نے مانگا, اور نہ اس حکومت نے, جو بار بار بات کرتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم کورٹ, کیونکہ اس میں یہ نوٹ آیا تھا جو اس وقت کا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کورٹ کو مطلب قانونی محاذ پہ ضرورت ہوگی اس ڈاکومنٹ کی تو وہ لیا جا سکتا. پھر بھی نہیں مانگا کورٹ نے, یہ آپ کو حیران کن نہیں آپ کے لیے؟ نہیں, پروسیکیوشن نے دینا تھا نا. کورٹ تو اگر فرض کرے نہیں بھی, پروسیکیوشن اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے دے سکتی تھی نا, کہ یا فیڈرل کیبنٹ کو کہتی کہ آپ اس کو یہ الاؤ کریں کہ وہ کورٹ کو ہم دینا چاہتے ہیں, اور صرف جج صاحب کے دیکھنے کے لیے, کیونکہ سائفر کیس میں اس ایک نقطے کے ارد گرد اتنے دنوں سماعت گھومی تھی, اور اس کے بعد کورٹ نے کہا تھا کہ یہ آپ نے دکھایا ہی نہیں, تو کیسے اسٹیبلش ہو گیا؟ ایک لوپ ہول ہے. بالکل, بہت بڑا لوپ. آخری 1.5 منٹ رہ گئے. ثاقب صاحب نے پہلے کہا تھا, میں پوچھوں گا کہ ان کی یاد بھی رہے, ثاقب صاحب نے کہا تھا کہ اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ بشرا صاحبہ کو بھی سزا ہو جائے, تو عملاً آپٹکس کی حد تک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ خان صاحب تو جیل میں ہی ہے تو اور کتنا اندر ہو جائیں گے, لیکن بشرا صاحبہ جس وقت آزاد شہری ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گی اگر ایسا ہوا تو, اور ان کی رائے تھی کہ ایسا ہوگا. دوبارہ پوچھتا ہوں ان سے, لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ بشرا بیوی کو بھی سزا ہونے جا رہی ہے؟ جو پروسیکیوشن جو اسٹیبلش کر رہی ہے اس میں پروسیکیوشن کی جانب سے یہی اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ بشرا بیوی نے بھی اس میں بینیفٹ لیا ہے, اور جو فرد شہزادی ان کی دوست ہیں ان کے نام پر بھی بنی گالہ میں 240 کنال اراضی جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ شواہد بھی پیش کیے گئے ہیں وہاں عدالت کے سامنے, تو اب عدالت ان شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کتنا وہ ریلیونس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو القادری ٹرسٹ ہے اس کی ٹرسٹی بھی ہیں, تو اس بنیاد پر بھی آپ کو لگ رہا ہے سزا ہوگی دونوں کو ہوگی ایسا؟ آپ کا یہی ہوئی بشرا بی بی کی حد تک مطلب 50-50 میں سمجھتا ہوں. اس کی وجہ وہ پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی, وہ فیڈرل کیبنٹ میں نہیں تھی, جو مطلب عمران خان پہ کہ پریشرائز کر کے اور سارا کچھ کیا. اب ان پہ ایک ایڈنگ اینڈ بیٹنگ کا جو ایک ہی چارج ہے, تو اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کورٹ کو کتنا انہوں نے کنونس کیا ہے. اس لیے میں 50-50 کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی کا کم رول ہے, خان صاحب کا زیادہ رول ہے اگر اوور آل دیکھا جائے. اس لیے آپ کو جتنا امکان خان صاحب کا لگتا ہے, جو کہ تقریباً یقین کہتا ہے, اتنا بالکل ہی بشرا صاحب کا لگتا ہے اس کا نصف لگتا ہے. جی بالکل بالکل. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.